امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے ساتھ دودھ پیتے بچے کو لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں وہاں کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ جنگ کو اگر کوئی تھوپ دے تو تاریخ لکھنے والے جو کچھ بھی لکھیں، حقیقت میں یہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ حقیقت میں کچھ اور ہے، میں ابھی اسی جانب لے کر جاؤں گا۔ تو یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میدان کربلا کا معرکہ، یہ جسے ہم شکلاً جنگ دیکھتے ہیں، حقیقتاً یہ جنگ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی تو خود بخود یہ مسئلہ ہمارے ذہن سے نکل جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، آپ کو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ آخر یہ ہے کیا، تو اسے فکری جنگ کا نام دیجیے، نظر و فکر کی جنگ تھی یہ حقیقی وہ جنگ، عرفی جنگ نہیں تھی جسے ہم عام طور پر جنگ کہتے ہیں، یہ نظر و فکر کی جنگ تھی، اور اس نظر و فکر کی جنگ نے یہ شکل اختیار کر لی، اور یہ شکل یزیدیوں کی طرف سے بنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ نظر و فکر کی جنگ جو انسان اپنی قلم سے لڑتا ہے، کبھی انسان اپنی زبان سے لڑتا ہے، کبھی انسان اپنی تحریر سے لڑتا ہے، اس جنگ کو کبھی بھی نیزے اور بھالے کے ذریعے سے نہ لڑے۔ امام حسین یہ چاہتے نہیں تھے۔ تو یہ نظر و فکر کی جنگ تھی جسے عام طور پر ہم عرفی جنگ کا نام دے دیتے ہیں کہ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور یہ ہوئی اور وہ ہوا فلاں ہوا، حقیقت میں یہ فکر و نظر و فکر کی جنگ ہے۔ اب وہ نظر و فکر ہے کیا جس کے تحت یہ جنگ ہوئی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دینی اور سیاسی تدبر، اس فکر کے پیش نظر آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک دینی اور ایک سیاسی تدبر کیا تھا جس کے پیش نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں یزید کو ولی عہد بھی نہیں مانتا تھا، چاہے جائے کہ میں اس کو حاکم مان لوں، میں اس کو خلیفہ وقت مان لوں، میں نے تو اس کی ولی عہدی کی بھی بیعت نہیں کی تھی، تو پھر میں خلیفہ کی بیعت کیسے، خلافت کی بیعت میں کیسے کر لوں گا؟ اس کے پیش نظر ایک فکر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر ہے وہ قرآنی فکر ہے، قرآنی فکر ہے۔ قرآن کریم سے جو کچھ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا وہی اپنے نظر و فکر کو، اسی کو نظر و فکر اپنا بنا لیا۔ اب وہ کیا چیز ہے، میں چار آپ کو اصولی طور پر بتاتا ہوں۔ دیکھیے کہ میری تقریر، سیاست کا لفظ بار بار اس میں میری تقریر میں یہ لفظ آئے گا، لیکن یاد رکھیے گا تقریر میری عنوان کے مطابق امام حسین کا دینی اور سیاسی تدبر ہے، لیکن الحمدللہ تقریر غیر سیاسی ہوگی۔ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گا لیکن تقریر غیر سیاسی ہوگی۔ اگر یہ غیر سیاسی تقریر کسی کے سر پہ جا کے لگ جائے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے سر کو بچائے، خود کسی کے ٹانگوں میں جا کر لگ جائے وہ تقریر تو خود اپنی ٹانگ کی حفاظت کرے، لیکن تقریر الحمدللہ یہ میں کہہ رہا ہوں اور مسجد میں یہ تقریر ہو رہی ہے، غیر سیاسی تقریر ہے، سیاسی تقریر ہے۔ عنوان یہ ہے البتہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی اور سیاسی تدبر۔ قرآن کریم کی مطالعہ سے چار سیاسی مقاصد ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں۔ ان چار سیاسی مقاصد کو سمجھتے چلیے اور آگے بڑھتے چلیے۔ سب سے پہلا مقصد سیاسی قوت کا قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ آزاد یہ عبادت الہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آزادی ہونی چاہیے بندوں کو، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد زمانہ حال کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فلسفہ راز کو بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے، یاد کرتے چلے جائیں۔ 40 آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں ایک کو دوسرے سے جدا نہ کرتا، ایک ظالم کو دوسرے سے نہ ہٹاتا، ایک انسان کو دوسرے انسان سے اگر نہ ہٹاتا، تو یہ یاد رکھو نصارہ کے خلوت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے،
معابد اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یاد کیا جاتا ہے، نام ذکر کیا جاتا ہے، منہدم ہو جاتی ہے، اسے منہدم کر دیا جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالموں کو اسی وجہ سے دوسرے لوگوں سے ہٹاتا رہتا ہوں۔ یہ قانون خدا بندی ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہوا اپنی انتہا کو ضرور پہنچے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اے لوگو، اگر میں ظالم کو دوسرے لوگوں سے نہیں ہٹاتا تو پھر یاد رکھتے تمہاری عبادت خانے محفوظ نہیں ہوتی، تمہارے خلوت نشینی محفوظ نہیں رہتے، مسجدیں تمہاری محفوظ نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں محفوظ اس وجہ سے ہے کہ جب کوئی ظالم آتا ہے تو پھر میں اس پر موسیٰ بنا کر سوار کر دیتا ہوں۔ جب کوئی ظالم آتا ہے تو کبھی میں ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں بھیج دیتا ہوں، کبھی کوئی ظالم آتا ہے تو پھر میں اس کے سامنے کسی نہ کسی ایک اچھے بندے کو ضرور بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ سیاسی قوت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد کیا؟ ہماری عبادت خانے محفوظ ہوں، آزادی عبادت الہی ہو۔ اگر عبادت الہی کی آزادی نہیں ہوگی تو ہم عبادت کریں گے کیسے؟ ہم عبادت اللہ کی بجا کیسے لائیں گے؟ اور اس کی میں ایک نظیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قریب سے۔ یورپ میں ہمارے مسلمانوں کی سیاسی حکومت نہیں ہے، وہاں پر مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر آذان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اندر کے ہارن کو استعمال کیجیے۔ ایک آزادی سن ہوئی نا ہماری، کس لیے؟ ہماری حکومت نہیں ہے وہاں، اس وجہ سے ایک آزادی سن ہو گئی کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال مت کرو، اندر چھوٹے سے اسپیکر استعمال کرو، لاؤڈ کا استعمال مت کرو۔ اس سے جو ہے اہل محلہ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، اسلامی سیاسی قوت کا غلبہ تو ہے نا، اس وجہ سے ہمارے یہاں دیکھیں جتنی آزادی سے ہم جلسے کر لیتے ہیں، جتنی آزادی سے ہم لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر لیتے ہیں، اور جتنی آزادی سے سڑکوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، اہل یورپ کے مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ وہاں پر سیاسی قوت ہمیں حاصل نہیں۔ اور قریب چلے جائیں انڈیا میں، ہندوستان میں جب قربانی کا مہینہ آئے، گائے کی قربانی کرنے کے لیے مسلمان جب گائے کو خریدے گا تو 10 ہندو اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ ہمارے ماتا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، گاؤ ماتا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ اکثر قربانی کے مہینے میں ہندوستان میں گائے کی قربانی پر کئی دفعہ جو ہے آپس میں دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ انڈیا میں بھی اسلامی سیاست یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا سیاسی غلبہ نہیں ہے۔ تو سیاسی غلبہ جب انسان کا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں آزاد بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آزاد بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلا مقصد سیاسی قوت کا مسلمانوں تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ آزادی سے عبادت کر سکو وہاں، اور اسی نقطہ کے پیش نظر ہم نے ملک پاکستان کو بنایا تھا، ورنہ زمین تو وہاں بھی تھی یہاں بھی زمین، وہاں بھی انڈیا میں روٹی کھاتے یہاں بھی روٹی کھا رہے ہیں، وہاں بھی چاول کھاتے یہاں بھی چاول کھا رہے ہیں۔ فرق کیا تھا صاحب؟ فرق یہی تھا کہ وہاں آزادی نہیں تھی اور یہاں آزادی۔ ہمیں وہاں آزادی کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں آزادی کے ساتھ جو ہے عبادات بجا لانے کی اجازت ہے۔ یہ الگ پہلو ہے کہ انتظامی امور کے پیش نظر کبھی پرمیشن دیتے ہوئے کہتے کہ نہیں یہاں پر مت کرو وہاں کر لو، یہ آزادی پر قدر نہیں ہے۔